السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و مکرم حاضرین درس، فقہ السنہ کا ہمارا یہ درس چل رہا ہے، اور گزشتہ درس میں غسل کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آج کچھ اہم مسئلوں پر بات کی جائے گی۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ حالت جنابت میں سونے کی کیفیت اور صفت کیا ہونی چاہیے۔ یعنی ایک آدمی اپنی بیوی سے ملے اور اس کے بعد اگر وہ سونا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، یا سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ سنت تو یہ ہے کہ آدمی بیوی سے ملنے کے بعد غسل کر لے، یا وہ ناپاکی کی حالت کو غسل کے ذریعہ دور کر لے۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ غسل کرنے کی سہولت نہ ہو تو اس صورت میں اگر وہ سونا چاہے حالت جنابت میں تو وہ سو سکتا ہے۔ اس کے لیے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دھل لے، اور جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے ویسا وضو کر لے اور اس کے بعد وہ سو جائے۔ اس تعلق سے دیکھیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں سونے کا ارادہ کرتے تو آپ اپنی شرمگاہ کو دھل لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، یعنی نماز کی طرح وضو کر کے وہ سو جایا کرتے تھے۔ تو اس صورت میں یہ جائز ہے انسان کے لیے۔ اس کے بعد اہم مسئلہ ہے تیمم کا مسئلہ۔ اس پر گزشتہ دنوں مختصر کچھ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، آج تھوڑا ہم تفصیلی اس کو بیان کریں گے۔ تیمم کے بارے میں ایک بنیادی چیز یاد رکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے بنسبت ہمیں جو خصوصیات دی ہیں ان میں ایک خصوصیت اللہ نے تیمم کو بھی رکھا ہے، یعنی پچھلی امتوں کو تیمم کا موقع نہیں دیا گیا، یا اللہ کی طرف سے یہ خصوصیت نہیں دی گئی۔ اللہ نے خاص طور سے تیمم ہمارے لیے مشروع کیا، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ تیمم ہر اس شخص کے حق میں جائز ہے، درست ہے، جو چھوٹی ناپاکی یا بڑی ناپاکی کو دور کرنا چاہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پانی کے استعمال کرنے سے بالکل معذور ہو، یا تو پانی نہ ملے، یا اتنا زیادہ بیمار ہو کہ ڈاکٹر وغیرہ نے منع کر دیا ہو اس کو پانی کے استعمال سے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی دونوں کو دور کرنے کے لیے۔ چھوٹی ناپاکی یعنی پیشاب پخانے سے آنے کے بعد اگر وضو کرنا چاہے تو تیمم کر سکتا ہے، اور اگر بڑی ناپاکی حالت جنابت میں ہے اور پانی اسے میسر نہ ہو، یا پانی نہ مل رہا ہو، یا بہت زیادہ ایسا مسئلہ ہو کہ جان جانے کا ڈر ہو، جیسے ایک صحابی جو ہیں وہ زخمی تھے بہت زیادہ اور احتلام ہو گیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ غسل کر لیجئے، حالانکہ وہ تیمم کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ ان لوگوں کے کہنے پر انہوں نے غسل کیا اور ان کی موت ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پر بہت ناراض ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اگر پانی کے استعمال سے قاصر ہو، چاہے بیماری کی وجہ سے یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہو، تو اس صورت میں وہ حالت جنابت میں بھی ہو تو تیمم کرنے اس کے لیے کافی ہے۔ تیمم کی دلیل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 پڑھی، اللہ نے کہا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پیشاب پخانے سے آئے یا تم اپنی بیوی سے ملے ہو، اگر پانی نہ ملے
تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. کیسے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے کو مل لو اور اپنے ہاتھوں کو مل لو، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو. لہذا تیمم کا جو جائز طریقہ ہے یا جو تیمم کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پہلے تیمم کی نیت کر لے. آدمی تیمم کے دل میں ارادہ کر لے کہ میں نے تیمم کرنا ہے. پھر جو ہے ایک مرتبہ اس طرح اپنے ہاتھ کو زمین پر مارے، ایک مرتبہ ایسے دونوں ہاتھ. پھر اس کو پھونک لے تاکہ جو گرد و غبار لگے ہوں وہ نکل جائے. اس کے بعد اپنے چہرے کو اچھی طرح سے مل لے اور اس کے بعد اپنے دونوں کلائی، ظاہر اوپر نیچے کلائی مکمل اس طرح سے مل لے. انشاءاللہ یہ اس کے لیے کافی ہے، یہ اس کے لیے کافی ہے. دلیل کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ابزا وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہا انی اجنبت فلم اصب الماء، کہا کہ میں جنبی ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا اور مجھے پانی نہیں ملا. تو وہاں عمار رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، عمار بن یاسر. انہوں نے کہا اے عمر ابن خطاب، کیا آپ کو یاد ہے کہ میں اور آپ ایک سفر میں تھے اور آپ نماز نہیں پڑھے ناپاکی کی وجہ سے، اور میں جو ہے مٹی میں پورا لپٹ گیا اور اس کے بعد میں نے نماز پڑھ لی. آنے کے بعد جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو آپ نے کہا انما کان یکفیک ھکذا، تو تمہارے لیے ایسے کافی تھا کرنا. پھر اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا کیا کہ آپ نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا، پھونک لیا، چہرے پہ اپنے ہاتھ کو ملا اور اس کے بعد اپنے دونوں کلائیوں کو آپ نے مل لیا. تو سنت سے یہ ثابت ہوا کہ تیمم کا طریقہ یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. اچھا، تیمم کب باطل ہو جاتا ہے؟ ایک صورت کوئی تو وجہ ہوگی. تیمم کب باطل ہو جاتا ہے؟ آپ نے تیمم کر لیا، اگر پانی مل جائے آپ کو، خلاص اب دوبارہ تیمم نہیں کرنا ہے، اب آپ نے وضو کرنا ہے. آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ چلے، آپ کو کہیں پانی مل گیا، تو اس صورت میں اب جو نماز پڑھیں گے آپ وضو کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وضو کر کے پڑھیں گے. دوسری چیز کیا ہے کہ جس سبب سے آپ تیمم کر رہے تھے وہ سبب ختم ہو جانا. بیماری کی وجہ سے تیمم کر رہے تھے، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ آپ، تو اب آپ کو تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر رہے تھے، وہ سبب ختم ہو گئی، پانی مل گیا، اب آپ تیمم نہیں کریں گے، مکمل وضو کریں گے. اور ایسے ہی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہوا کا خارج ہونا، پیشاب پخانہ کا جانا، یا پھر کہہ لیجئے کہ شرمگاہ سے خون کا بہنا، اور ایسے ہی کہہ لیجئے کہ بیوی سے ہم بستری کرنا یا احتلام ہونے کی وجہ سے. تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر پانی نہ ملے تو دوبارہ وضو کی جگہ آپ تیمم ہی کریں گے. چلیں، تو یہ کچھ باتیں تھی تیمم کے باب میں. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ کل سے ہم نماز کا باب شروع کریں گے، کتاب الصلاح. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.